والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، یہ جو آج کی محفل پاک ہے، آپ حضرات نے تو یہ فیس بک پہ دیکھا کہ سالگرہ کی محفل ہے۔ یہ سالگرہ کی محفل بھی ہے۔ اصل میں اس محفل کو منعقد کرنے کا سبب یہ ہے کہ یہ ہمارے بچے حسیب مجیب جو ہے سکول میں، انہوں نے جب ٹاپ کیا نا تو انہوں نے کہا بھئی ہم اگر اپنی کلاس میں ٹاپ کریں گے تو ہمیں آپ کیا دیں گے؟ میں نے کہا آپ فرسٹ آئیں گے تو جو مانگیں گے ملے گا، تو یہ فرسٹ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب اس خوشی میں محفل سما کروائیں۔ تو محفل سما کا میں نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں کہ مجیب کی 11 مارچ کی سالگرہ ہوگی، دن بھی وہی بن رہا ہے، ذکر رسول بھی کر لیتے ہیں، محفل سما بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی خواہش ہے کہ محبوب علیہ السلام کا ذکر ہو، ساز میں بھی محبوب کا ذکر ہو، سوز میں بھی محبوب کا ذکر ہو، اور آواز میں بھی محبوب کا ذکر ہو۔ اچھا، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ کوئی بھی مجلس ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، کوئی نعمت ملے، آپ محبوب کا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میں نے کہا اس کا سبب یہ ہے، مولانا روم نے ہمیں سمجھایا کہ یہ جو مجنو ہے نا، اس کا اصل نام ہے قیس۔ یہ بات ملفوظات مہریہ میں حضور تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی ہے، لکھی ہوئی ہے یہ بات۔ مجنو کا اصل نام ہے قیس۔ اس کو مجنو کیوں کہتے ہیں؟ ایک دن کسی نے کیا، یہ مجنو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضائی بھائی ہے، یعنی جس دائی کا دودھ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوش فرمایا ہے، تو قیس نے بھی اسی مائی کا دودھ پیا ہے، یعنی یہ رضائی بھائی ہیں۔ قیس رضائی بھائی ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اچھا، ایک دن امام حسن مجتبی نے پوچھا کہ قیس یہ بتاؤ کہ خلافت کا حقدار کون ہے؟ میرے ابا جان مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں یا جناب معاویہ ہیں؟ تو مجنو نے کہا کوئی بھی نہیں، میری لیلا ہے۔
یعنی عشق والوں کا یہ انداز جو ہے انہوں نے سکھایا ہے، عشق والوں کا انداز مولانا روم نے کیا سمجھایا ہے کہ جس سے جس کو محبت ہوتی ہے اس کے لیے ساری کائنات وہی ہوتا ہے، اور جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بازار ہو تو ذکر اسی کا ہو، اگر غار ہو ذکر اسی کا ہو، اگر مزار ہو ذکر اسی کا ہو، ہر جگہ اس کا ذکر ہو۔ اگر آپ لغت عشق کو پڑھیں تو یہ دنیا وسیع نہیں ہے، جو جس کا محبوب ہے اس کے لیے کل کائنات وہی محبوب ہی ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ لوگوں تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو، ماں باپ سے، اولاد سے، تمام رشتہ دار جتنے لوگ ہیں ان سے بڑھ کر اگر مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو سنی جو ہوتا ہے، سنی کہتے ہی محبت رسول کے دوسرے نام کو ہے۔ جس طرح درخت کی خوراک پانی ہوتا ہے، اگر اس کو پانی نہ ملے تو وہ خشک ہو جاتا ہے، اسی طرح سنی ذکر رسول نہ کرے تو اس کا دل مرجھا جاتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول بھیجا۔ یہاں میں کہا کرتا ہوں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے آقا سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ سب کے رسول ہیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے اور ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں سب کے رسول ہیں، رسول بھی سب کے ہیں، رحمت بھی سب کے ہیں، نبی بھی سب کے ہیں، زمین کے نبی، نبی جو ہے آسمان کے رسول، اس کائنات کی ہر چیز کے رسول۔ لیکن اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر میں نے احسان کیا کہ اپنا رسول بھیجا۔ آخر سب سے کیوں اللہ نے کلام نہیں کیا؟ مومنین سے کیوں کیا؟ ایمان والوں سے کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بتا دیا مومن کہتے اسی کو ہے جس کے دل میں محبت رسول پہلے ہو باقی رشتے بعد میں ہو۔ تو یہ جب اٹھتے بیٹھتے ہر وقت محبوب کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ نے بھی فرمایا میں نے مومنوں تم پر احسان کیا، اور میرے آقا نے خود شرح فرمایا انا حظکم وانت حظی، کہ تم میرے حصے میں آئے ہو میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، اور جن کے حصے میں محبوب آئے ہیں، جن کے حصے میں نعمت آتی ہے وہی خوشی مناتا ہے نا۔ اب دیکھیں کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو یا کوئی نعمت ملے، اس ہمسائے کے جس کے گھر میں نعمت ہے اس کے ہمسائے کے گھر چلے جاؤ اور دروازے پہ دستک دو اور کو جناب مٹھائی کھلاؤ، تمہارے ہمسایوں کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، وہ کہے گے تم مجہول تو نہیں ہو، تم مجنون تو نہیں ہو کہ جناب والا نعمت اس گھر میں آئی ہے اور مٹھائی ہم کھلائیں۔ تو جس کو اللہ نے احسان جتلایا ہے میلاد بھی وہی منائیں گے، نبی کا میلاد ہر کسی کے نصیب میں بھی نہیں ہے، حصے میں بھی نہیں ہے۔ اچھا ایک اور بات، ذکر رسول کے بعد نا جو مانگو اللہ عطا کرتا ہے، جو مانگو اللہ عطا کرتا ہے۔ جناب ابو طالب آپ ایک دفعہ شام کے سفر پر گئے، تو جب وہاں پہ پہنچے تو ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ تو راہب نے پوچھا کہ آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں کعبے کا متولی ہوں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ بندہ راہب کہنے لگا کہ میں جو بھی دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو آج میں نے صبح دعا کی تھی اے اللہ مجھے کعبہ کے متولی سے ملوا۔ جناب ابو طالب کہنے لگے کہ آپ کی دعائیں مستجاب کیوں ہوتی ہیں، مقبول کیوں ہوتی ہیں؟ مجھے کوئی چیز دکھائیں، اپنی کرامت دکھائیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کی بات میں سچائی ہے، صدق ہے، کہ واقعی آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ ابھی آپ بتائیں میں کیا دعا کروں؟ انہوں نے کہا یہ سامنے انار کا درخت لگا ہوا ہے، خشک ہے، یہ درخت لگا ہے کوئی عام درخت ہے، یہ خشک ہے، آپ دعا کریں یہ سر سبز و شاداب ہو جائے اور اس پر انار کے پھل لگ جائے۔ کون فرمائش کرے؟ جناب ابو طالب۔ اب آپ نے وہ جو راہب تھا اس نے جگہ بنائی اور شروع ہو گیا محبوب کے بارے میں ذکر کرنے لگا۔ اے اللہ توریت میں انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ والضحیٰ کے چہرے والا محبوب ہوگا، واللیل کی زلف والا محبوب ہوگا،
ماذا البصر و ماذا کی قادر کی آنکھوں والا معبود ہوگا، ید اللہ والے ہاتھوں والا معبود ہوگا، جب چلے گا تو جیسے منہ سے بات نکالے گا وہ ہو جائے گی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والا معبود ہوگا، جو زبان سے نکالے گا وہ بات ہو جائے گی۔ تو معبود کی عظمت شان بیان کرنے کے بعد اس راہب نے کہا اے اللہ تیرا توریت میں وعدہ ہے کہ اس نبی کے ذکر کے بعد جو مانگا جائے ملتا ہے، تو لہذا میں نے تیرے معبود کا ذکر کر لیا ہے، اب میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ یہ درخت سرسبز و شاداب ہو جائے اور اس پر انار کے پھل لگ جائے۔ تو جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ اسی وقت وہ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا، اسی وقت پھل لگ گئے۔ اسی لیے ہمارے محدثین نے کہا ہے اگر کسی کی گود خالی ہو اور سرسبز و شاداب ہونا چاہے تو معبود کا میلاد کرائے، میلاد کی برکت سے اس کے سارے کام ہو جائے۔ اس لیے جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم سنی نبی کا میلاد مناتے ہیں، سوز میں بھی، ساز میں بھی، آواز میں بھی اور اچھے انداز میں بھی، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے، آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ اللہ نے کیوں فرمایا محبوب آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے؟ اللہ کے نگاہ علم میں تھا لوگ میرے نبی کے ذکر کو جب کریں گے تو لوگ کہیں گے کہاں لکھا ہوا ہے، ہمیں بتائیں گے جو تم ذکر رسول کرتے ہو کہاں لکھا ہوا ہے؟ عاشق کی آیت نکال کے دیکھیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ محبوب دنیا آپ کا ذکر جو مرضی گھٹائے آپ پریشان ہو، آپ کا ذکر بڑھانے والا خود رب العالمین ہے۔ اب کوئی کہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، تو یہ آیت نکال کے دکھائیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہ نے فرمایا ہے۔ ایک نکتہ بیان کر کے میں گفتگو ختم کروں، آپ اپنی پوزیشن پہ آ جائیں، ٹائم بہت شارٹ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ یہ جو اللہ نے فرمایا میں نے ذکر بلند کیا ہے، اللہ نے کیسے ذکر بلند کیا؟ بڑا علمی نکتہ ہے سمجھنے کا۔ یہ جو دیوار ہے یہ 11 فٹ ہے۔ اب میں روزانہ آپ کو کہوں ملک صاحب میں نے یہ دیوار بلند کی ہے، آپ دیکھیں گے پچھلے جمعے بھی یہ 11 فٹ پہ کھڑی تھی، اس سے پچھلے جمعے بھی 11 فٹ پہ تھی، اس سے پچھلے جمعے بھی 11 فٹ پہ تھی۔ یہ روزانہ کہتے ہیں یہ میں نے دیوار بلند کی، یہ تو وہیں کھڑی۔ اچھا میں کہوں یہ جو حال ہے نا، اب میں نے اس کو 13 فٹ سے 15 فٹ 16 فٹ 17 18 فٹ کر دیا ہے تو میں نے بلند کر دیا ہے، تو آپ کہیں گے جناب بالکل ٹھیک ہے، نظر بھی آ رہی ہے پہلے سے اونچا ہو گیا ہے، بلند ہو گیا، ایسے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ اچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، وہ تو آل ریڈی ہے، آپ نے کیا بلند کیا؟ آپ کہیں وَالضُّحَىٰ کا چہرہ ہے وہ تو ہے، وَاللَّيْلِ کی زلفیں ہیں وہ تو ہے، ید اللہ والے ہاتھ ہیں وہ تو ہے، مَا ذَوَى الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ کی قادر والی آنکھیں ہیں وہ تو ہے، آپ کہیں جی امام الانبیاء ہے وہ تو ہے، آپ کہیں ختم المرسلین ہے وہ تو ہے، آپ کہیں خاتم النبیین ہے وہ تو ہے، آپ کہیں شفیع المذنبین ہے وہ تو ہے، آپ جو بھی شان بیان کریں وہ تو ہے، پھر بلند کیسے ہوا ہے؟ سہلال سے تو جو ہے پھر بلند کیسے ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا دو جواب ہیں۔ فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا اور آپ کا ذکر نہیں ہوگا میں وہ ذکر قبول ہی نہیں کروں گا۔ اور فرمایا جہاں تک بات نہیں خاندان نبوت کے عظیم فرد حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفاء شریف کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا اللہ نے فرمایا جال تو ذکر کا ذکر ہی محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے۔ آپ تو خدا بن نہیں سکتے اور میں بندہ بننے سے پاک، آپ خدا نہیں بن سکتے، میں خالق ہیں، آپ مخلوق ہیں، لہذا میں آپ کے ذکر کو اپنا ذکر اعلان کرتا ہوں جو ساری رات محمد محمد کرتا رہے گا، قیامت والے دن نام اعمال کھلے گا تو اس پہ لکھا ہوگا کہ اللہ 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 کا ذکر کرتا رہے۔ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے۔ جان تو ذکر کا ذکری جو بھی آپ کا ذکر کرے گا قیامت تک
اس کو 2 ثواب ملیں گے، کیونکہ میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کیا ہے۔ جو محمد محمد کہتا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود پڑھتا رہے گا، تو جب نامہ اعمال کھلے گا اس میں میرے ذکر کا بھی ثواب ہوگا، محبوب آپ کے ذکر کا بھی ثواب ہوگا۔ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذکر بلند ہو، ذکر بلند کرنے والا خود رب العالمین ہو، اور ذاکر کی شان بلند ہو۔ اس کا سبب یہی ہے جو محبوب کی نعتیں پڑھنے والے ہیں، محبوب کی عظمتیں بیان کرنے والے ہیں، نظم میں ہوں نثر میں ہوں، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہے۔ اور جو نبی کا ذکر چھوڑ کے صرف آؤ اللہ کی باتیں کریں، اور اللہ کی بات کریں، لوگ کیسے چپتے ہیں ان سے؟ کیونکہ انہوں نے محبت رسول کو چھوڑ دیا، ذکر رسول کو چھوڑ دیا، صرف خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ جو نبی کو چھوڑ کے خدا کا ذکر کرے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو ابلیس بنا دیتا ہوں، اس کو شیطان بنا دیتا ہوں۔ اور جو میرے نبی کا ذکر کر کے میرا ذکر کرے، میں اس کی عزت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات میں؟ اب بعد میں کوئی کہے کہ یہ حدیث بات کر دی کہ شیطان کیسے بناتے ہیں، حدیث پاک ہے نا، روز العرف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، سیرت ابن ہشام میں یہ حدیث پاک ہے، کتب تفاسیر کے اندر یہ حدیث پاک ہے، کئی کتابوں کے اندر میں نے حدیث پڑھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا شیطان اپنی زندگی میں 4 مرتبہ رویا ہے، سب سے پہلے اس وقت رویا جب وہ شیطان بنا۔ شیطان بننے کا سبب کیا ہے؟ شیطان نے کہا اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا، لیکن میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، تو میرا معبود ہے، میرا الہ ہے، تیرے سوا کوئی مدد کے لائق نہیں، تو خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تو سچ ہے، غلط تو نہیں کہا۔ اچھا آپ کہیں تو آپ اللہ کے پیارے، اس نے کہا تو رانت لگا ہو گیا، شیطان ہو گیا۔ اب کس وجہ سے وہ شیطان ہوا؟ کہ وہ نبی کو چھوڑ کے خدا کی توحید بیان کر رہا تھا۔ فرمایا جو نبی کو چھوڑ کے میری توحید بیان کرے گا میں اس کو شیطان بنا دوں گا، اور جو نبی کو مان کے میری توحید بیان کرے گا یہ توحید شیطانی نہیں، اصل توحید یہی ہے، توحید رحمانی یہی ہے، یعنی نبی کو مان کے خدا کو ماننا۔ تو ہم نبی کو مان کے خدا کو مانتے ہیں، بلکہ نبی کے کہنے پر خدا کو مانتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، محبوب سے فرما دیجیے اللہ ایک ہے۔ ہم کو ہے کیا معلوم خدا ہے کہ نہیں، ہمیں تو اعتبار ہے فقط تمہاری زبان پر، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو دوستو دوسری مرتبہ کب رویا؟ جب زمین پہ پھینکا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ملا، موسیٰ علیہ السلام کو ملا، اور جس نبی کو ملتا ہے پوچھتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا؟ ایک ایک سے پوچھتا، انہوں نے کہا تو نے ختم نبوت پہ ڈنڈی ماری اس لیے نکالا، اور کوئی وجہ نہیں۔ کہتے کیوں نکالا؟ اب اللہ کے نبی پیارے کلیم اللہ اللہ کو منوا دے۔ کلیم اللہ نے بات کی، اے اللہ وہ بڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے کلیم رونے والا سچا نہیں ہوتا، ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ محبت میں رونے والے اور ہیں، ویسے جو رونے والے ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ اصل تو بات ہے میرے محبوب کو میرا حکم کیسا مانا ہے۔ تو چلیں آپ نے مجھے کہا ہے تو آپ کی سفارش میں قبول کرتا ہوں، اس کو کہو میرے آدم کی قبر پہ چلا جائے، مزار پہ چلا جائے، سجدہ کر لے۔ اس نے کہا ہم زندہ کو مانتے نہیں اور نبی کے مزار پہ جائیں؟ پتہ چلا جو نبی کے مزار پہ نہیں جانتے یہ سوچ کسی اور کی ہے۔ جو مکے سے واپس آ جاتے ہیں مدینے نہیں جاتے، یہ ان کے بزرگ کی سوچ ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری مزار مقدسہ کی زیارت کرے گا میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں قبر پہ جاؤ تو کچھ نہیں ملتا، نبی فرماتے ادھر آؤ تو شفاعت کا پروانہ ملتا ہے۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، نبی فرماتے میری قبر پہ آؤ، یہ کہتے ہیں قبر پہ نہ جاؤ۔ اب تمہاری مرضی کس کی بات مانتے ہو، کہاں جانا ہے آپ؟ سمجھ میں آئی بات؟ ایسا ہے نہیں ہے؟ من زارنی بعد وفاتی فکانما زارنی فی حیاتی، او کما قال علیہ السلام، میرے آقا نے فرمایا جو میرے بعد میری مزار پہ آئے گا وہ میری زندگی میں میرے پاس آیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دوسری مرتبہ ہویا جب زمین پہ پھینکا گیا، اور تیسری مرتبہ کب ہویا؟ جب محبوب علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب ولادت والے دن رونا بھی کسی کی سنت ہے، نہیں سمجھ جاتا۔ تو میلاد والے دن رو رہا ہے، کس لیے رو رہا ہے؟ اس لیے رو رہا تھا کہ 300 سال بعد آدم علیہ السلام نے نبی کے وسیلے سے دعا مانگی، اے اللہ
اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ تو حضرت غیبی سوال ہے، اے میرے پیارے آدم، حدیث پاک ہے، اے میرے پیارے آدم، تو نے تو اپنی معافی مانگے، قیامت تک اپنی اولاد کی بھی معافی اس نام کے وسیلے سے مانگتا، تو میں تیری پوری اولاد کو معافی۔ اب وہ دیکھ رہا تھا اس نبی کا نام لو اللہ راضی ہو جاتا ہے، تو اب لوگ خطا کریں گے، گناہ کریں گے، اس نبی کا وسیلہ پیش کریں گے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو جس کے اسم میں اتنا برکت ہے، اس نبی کے جسم میں کتنا برکت ہوگی۔ آپ تو یہ دنیا میں آ گئے، تو اب ان کے آنے سے تو کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور انا عند ظن عبدی بھی جیسے کوئی گمان کرتے اللہ ویسے ملتے۔ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، محبوب جہاں آپ ہوں گے وہاں میرا عذاب نہیں ہوگا۔ اور رو اس لیے گا۔ اچھا تیسرا چوتھا اس وقت روئے جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اب آپ بتائیں اس حدیث کے اندر حدیث ایک ہے اور عقیدے اہل سنت کے 4 ہیں، ویسے 1000 بھی ہو سکتے ہیں، تو فی الحال 4 ہی ہوں گے۔ تو چوتھی کے بعد جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، سورہ فاتحہ پہ کیوں رو رہا تھا؟ اس لیے رو رہا تھا کہ سورہ فاتحہ کی آیات 7 جہنم کے دروازے، اور جو فاتحہ پڑھے گا اس کے جہنم کے دروازے بند، اور جس کے لیے فاتحہ پڑھے گا اس کے لیے دروازے بند۔ اب وہ یہ رو رہا تھا میں بہکاتا رہوں گا، یہ مرنے والوں کو فاتحہ پڑھتے رہیں گے، میں گناہ کرتا رہوں گا، یہ فاتحہ پڑھتے رہیں گے، اور جو فاتحہ پڑھتا رہے گا، اور جو فاتحہ جس کے لیے پڑھتا رہے گا ان کے لیے تو جہنم کے دروازے بند ہو گئے جائیں گے۔ یہ رو رہا تھا میں بہکاتا رہوں گا، یہ فاتحہ پڑھتے رہیں گے اور جنت میں جاتے رہیں گے اور جہنم کے دروازے بند ہوتے رہیں گے، اس لیے رو رہا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے سب کی اولاد کو نیک کرے، اولاد کے دکھ تکلیفوں سے ہر والدین کو محفوظ اور پناہ عطا فرمائے۔